الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذہن میں ایک بات رکھیں کہ یہ کتاب شرح وقایہ عبید اللہ کی ہے۔ کن کی ہے؟ عبید اللہ۔ اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ۔ اور جس کی یہ شرح ہے اس کتاب کا نام ہے وقایہ، وہ ان کے دادا کی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ محمود۔ اور ان کے بیٹے کا نام بھی محمود ہے، جو شرح وقایہ کے مصنف ہیں ان کے بیٹے کا نام بھی محمود ہے اور دادا کا نام بھی محمود ہے۔ دیکھو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس کے رسول۔ کس کے رسول؟ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی تمام آل پر۔ آپ کی تمام آل سے کیا مراد ہے؟ بتاؤ۔ اس میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن یہاں پر صحابہ کرام بھی شامل ہیں، یہاں پر صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ بہت سے حضرات نے لکھا ہے کہ اہل بیت اس میں داخل ہیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام کا الگ سے یہاں ذکر نہیں کیا گیا، آپ دیکھتے ہیں بہت سی جگہ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ آتا ہے الگ سے، تو صحابہ کرام کا الگ سے ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آل میں وہ بھی یہاں پر داخل ہیں۔ الطیبین الطاہرین، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ دونوں کے معنی ایک ہیں، تو پھر دو لفظ کیوں لائے؟ تاکید کے لیے، جو پاکیزہ ہیں۔ یا پھر ان میں فرق کیا جائے گا، ایک کے معنی ہے جو ظاہری برائیوں سے پاک ہیں اور جو باطنی برائیوں سے پاک ہیں، تو الگ الگ ترجمہ ہو جائے گا۔ وبعد، اور حمد و صلاۃ کے بعد، فیقول العبد، عبد ان سے کون مراد ہے؟ مصنف، شرح وقایہ کے مصنف۔ کہتا ہے بندہ، کیا کہتا ہے وہ آگے آئے گا۔ المتوسل الی اللہ تعالی باقوی الذریعۃ، جو اللہ کا وسیلہ حاصل کرتا ہے باقوی الذریعۃ، مضبوط ذریعے سے۔ کس سے؟ مضبوط ذریعے سے۔ اب بندے کا بدل آ رہا ہے، العبد جو آیا تھا فیقول العبد، اسی سے بدل آ رہا ہے، یعنی بتاؤ، عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعۃ، عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ۔ سعد جدہ وانجح جدہ، نیک بخت ہوں ان کے دادا اور ان کی کوشش کامیاب ہو۔ نیک بخت ہوں ان کے دادا اور ان کی کوشش کامیاب ہو۔ بتاؤ کیا ترجمہ کریں گے؟ نیک بخت ہوں ان کے دادا اور ان کی کوشش کامیاب ہو۔ اس میں آپ کو بتایا تھا دو قول ہیں، جد کو فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں جگہ۔ اگر شروع میں جدہ پڑھیں گے سعد جدہ، ترجمہ یہی ہوگا کہ ان کے دادا نیک بخت ہوں۔ اگر دوسرے میں بھی جدہ پڑھیں گے وانجح جدہ، ان کے دادا کامیاب ہوں۔ اور اگر جدہ پڑھیں گے دوسرے میں تو پھر ہوگا ان کی کوشش کامیاب ہو، ان کی کوشش کامیاب ہو۔ ھذا حل المواضع المغلقۃ، ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ یہ جو یہ لکھنے جا رہے ہیں کتاب، یا تو ان کے ذہن میں ہے یا لکھ چکے ہیں، بعد میں مقدمہ لکھ رہے ہیں، تو مشار الیہ یا تو وہ بنے گا جو ذہن میں ہے۔ اگر کتاب ابھی تک نہیں لکھی، مقدمہ ہی شروع میں لکھتے جا رہے ہیں، تو جو مضامین ذہن میں ھذا کا مشار الیہ وہ بنیں گے، اور اگر کتاب لکھ چکے مقدمہ بعد میں لکھ رہے ہیں تو پھر وہ کتاب مشار الیہ بنے گی۔ ھذا حل المواضع المغلقۃ من وقایۃ الروایۃ فی مسائل الہدایۃ، یہ حل ہے ان پیچیدہ مقامات کا، وقایہ کے ان پیچیدہ مقامات کا، جو وقایہ مروی ہے ہدایہ کے مسائل میں، جو لکھی گئی ہے ہدایہ کے مسائل میں، یعنی ہدایہ کے ہی مسائل کو وقایہ میں لکھا تھا ان کے دادا نے۔ التی الفہا، جس وقایہ کو تالیف کیا ہے، لکھا ہے، جدی میرے دادا نے،
و استاذی اور میرے استاذ نے. ان کے دادا ان کے استاذ بھی ہیں. مولانا الاعظم بڑے مولانا. استاذ علماء العالمی دنیا کے علماء کے استاذ. برہان الشریعتی شریعت کی دلیل. والحق والدین حق اور دین کی دلیل. کون ہے سب؟ کس کے لقب دیے جا رہے ہیں؟ کس کو لقب دیے جا رہے ہیں؟ ان کے استاذ اور ان کے دادا. اب آگے ان کا نام آ رہا ہے، آگے ان کا نام آ رہا ہے محمود بن صدر الشریعہ، جو محمود ابن صدر الشریعہ ہیں. جزاہ اللہ عنی وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء. اللہ تعالیٰ ان کو میری جانب سے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے خیر الجزاء بہترین بدلہ دے. الفہا کی وجہ آ رہی ہے اب آگے. انہوں نے اس کتاب کو تالیف کیا تھا لاجلی حفظی میرے حفظ کرنے کے واسطے. یہاں بات پوری ہو گئی. والمولا المؤلف مولا کے معنی بہت آتے ہیں، لیکن ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر آپ سید کر سکتے ہیں، جناب کر سکتے ہیں. جناب مؤلف صاحب کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اپنے دادا کے بارے میں. جناب مؤلف صاحب نے جب الفہا اس کتاب کو تالیف کیا، کون سی کو؟ وقایہ کو. سبقاً سبق در سبق اس کو تالیف کرتے، سبق پڑھاتے لکھ لیتے. وَكُنْتُ أَجْرِي فِي مَيْدَانِ حِفْظِهِ طَلَقًا طَلَقًا اور میں اس کو حفظ کرنے کے میدان میں قدم بقدم چلتا. قدم بقدم چلتا یعنی ساتھ ساتھ، جیسے سبق پڑھاتے سبق لکھتے اسی کو میں حفظ کر لیتا. حتی اتفق اتمام تالیفہ مع اتمام حفظی یہاں تک کہ اتفاق ہوا ان کی تالیف کے مکمل ہونے کا میرے حفظ کے مکمل ہونے کے ساتھ، یعنی دونوں کام اتفاق سے ساتھ ساتھ ہوئے. جب ان کی تالیف مکمل ہوئی میرا حفظ بھی مکمل ہوا، کیونکہ جو بھی لکھتے تھے میں حفظ کر لیتا تھا. انتشر بعض النسخ فی الاطراف بعض نسخے اطراف میں پھیل گئے، کیونکہ اور بھی ان کے پاس پڑھنے والے ہوں گے. ثم بعد ذلك وقع فيها شيء من التغيرات پھر ان نسخوں میں اس کے بعد کچھ تغیرات واقع ہو گیا، لفظی اور معنوی. الفاظ بدل گئے، کہیں دادا نے کچھ اور لکھائے تھے، لکھنے والوں نے کچھ اور لکھ لیے، کہیں معنی کی تبدیلی ہو گئی. نبذ من المحو والاثبات اور کچھ مٹ گیا اور کچھ باقی رہا. کچھ مٹ گیا اور کچھ باقی رہا. نبذن کے معنی کچھ، محون کے معنی مٹنا، اس بات کے معنی باقی رکھنا. تو کچھ مٹ گیا اور کچھ باقی رہا. فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ تو میں نے اس شرح کے اندر، کون سی کے؟ شرح وقایہ کے اندر لکھا العبارت التی اس عبارت کو التی تقرر علیہ المتن جس پر متن باقی رہا. لتغیر النسخ المکتوبۃ الی ھذا النمط لکھے ہوئے نسخوں کے بدل جانے کے بعد اس طرز پر تو اس شرح کے اندر انہوں نے اس عبارت کو لیا ہے جو مٹنے کے بعد یا باقی رہنے کے بعد جیسا بھی متن تھا وقایہ کا اسی کی شرح انہوں نے کی ہے، کیونکہ اس میں تغیرات واقع ہو گئے تھے. والعبد الضعیف عبد الضعیف سے مراد کون ہے؟ شرح وقایہ کے مصنف. اور ناتواں بندہ، کمزور بندہ، جب کمزور بندے نے مشاہدہ کیا، دیکھا، فی اکثر الناس اکثر لوگوں میں، کسلاً عن حفظ الوقایتی وقایہ کو حفظ کرنے کے سلسلے میں سستی کو. جب کمزور بندے نے لوگوں میں وقایہ کو حفظ کرنے کے سلسلے میں سستی کو دیکھا کہ لوگ سستی برت رہے ہیں، وقایہ کو حفظ نہیں کر پا رہے ہیں،
اتخذت عنها مختصرا مشتملا على ما لا بد لطالب العلم منه، تو میں نے اس میں سے وقایا میں سے ایک مختصر رسالہ لکھا یا وقایا کو مختصر کیا، مشتملا جو مشتمل تھا علی ما لا بد اس چیز پر جو طالب علم کے لیے ضروری تھی، یعنی انہوں نے ایک وقایا کی مختصر الوقایا لکھ دی، مختصر کر دی اس کو۔ فافتح فی هذا الشرح مغلقاته، تو میں اس شرح کے اندر اس مختصر وقایا کے پیچیدہ مسائل کی شرح بھی کروں گا، ایضاً کے معنی بھی، انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ تعالی نے چاہا۔ وقد کان الولد الاعز محمود برد اللہ مضجعہ، اور پیارا بیٹا محمود، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، بعد حفظ المختصری، مختصر کو حفظ کرنے کے بعد، یہ جو انہوں نے مختصر لکھی تھی وقایا کی، مبالغاً فی تالیف شرع الوقایا، تو وہ مبالغہ کرنے لگا، اصرار کرنے لگا وقایا کی شرح لکھنے کے سلسلے میں کہ وقایا کی شرح لکھ دیجئے، بحیث تنحل منہ مغلقات المختصری، اس طور پر کہ مختصر کی پیچیدہ مسائل اس سے حل ہو جائیں، جو وقایا سے مختصر مسائل نکالے تھے وہ بھی حل ہو جائیں، کیونکہ وقایا ہی تھی اصل میں مختصر بھی۔ فشرعت فی اسعاف مرامہ، تو میں نے اس کے مقصد کو پورا کرنا شروع کر دیا، کس کے مقصد کو؟ اپنے بیٹے کے مقصد کو، اس کا مقصد کیا تھا کہ شرح لکھوں۔ فتوفاہ اللہ تعالی قبل اتمامہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی اس شرح کے مکمل ہونے سے پہلے۔ فالمأمول من المستفیدین، پس امید ہے فائدہ اٹھانے والوں سے اس کتاب سے، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں سے امید ہے، اللہ ینسوہ فی دعائہم المستجاب، کہ وہ اس کو نہیں بھولیں گے اپنی مقبول دعا میں، اس کو نہیں بھولیں گے اپنی مقبول دعا میں۔ نسیہ ینسا، ینسا ینسیانی ینسونا، پھر تعلیل ہوتی ہے کیا بن جاتا ہے؟ ینسونا، اور ان بھی داخل ہو گیا ہے تو لا ان لا ینسوہ، یہ پڑھ سکتے ہو، نہیں بھولیں گے اس کو اپنی مقبول دعا میں۔ انہ المیسر للصعاب یا للصعاب، صعب کے معنی مشکل چیز ہوتا ہے، تو یہاں جو ہو ضمیر ہے لوٹے گی اللہ کی طرف، بلا شبہ اللہ ہی آسان کرنے والا ہے مشکلات کو۔ والفاتح لمغلقات الابواب، اور وہ کھولنے والا ہے ابواب کی پیچیدگیوں کو یا مسائل کی پیچیدگیوں کو۔